بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ شروع ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قربانی کا بیان کر رہا ہوں۔ آج پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور ایک امت کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اب قربانی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ ایک میری جانب سے ہے اور ایک میری امتیوں کی جانب سے ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت ہے کہ آپ نے اپنی ساری امت کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ نے قربانی عطا فرمائی ہے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ اب ساری امت کی طرف سے قربانی ہو گئی تو اب سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے، لہذا ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں، بلکہ اس کا معنی اور مطلب صرف یہ ہے کہ اے اللہ، اس کے ثواب میں میرے ساتھ امتیوں کو بھی شریک فرما۔ ثواب میں شرکت اور چیز ہے اور قربانی کا ادا ہو جانا دوسری چیز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کے بارے میں یہ اخلاص، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آج مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت کہ جب اخبار میں ایک آدمی بڑا قیمتی دمبا اور قیمت لکھی ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ کا ہے اور ساتھ تصویر بھی اس کی آتی ہے، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اخبار میں اور لوگوں کے سامنے دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اتنا پاکیزہ عمل جو ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ بنتا ہے، ہمیں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، اشتہار بازی نہ ہو، اور صرف دل میں جھانک کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میرے اللہ جی، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت پڑھا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی سنائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ، صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ جس پر یہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ قربانی کرے گا تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنے لیے جنت کے اندر مقام پیدا کر لیا ہے۔ اے اللہ، ہم سبوں کو اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، اور جتنے بھی یا اللہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، سب کی قربانیوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com